مصر کی حکومت آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. تو یہ پورا قافلہ یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد, بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, بہویں, بہت بڑا خاندان تھا. یہ جو نحوست ہے 2 بچوں والی, یہ پیغمبر کبھی بھی اس منحوس نعرے کو پیغمبروں نے کبھی بھی فالو بولو نہیں کیا. یہ نعرہ لبرل لوگوں سے آیا ہے, ملحد لوگوں سے آیا ہے, اور اس کا عذاب کہ ان کے خاندان ختم, محبتیں ختم, خاندان سمٹ کے کتے بلیوں میں آ کے منحصر ہو گئے. کتے پالتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ لو, بندر پالے ہوئے, ان کو پیمپر پہنائے ہوئے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, وہ بندروں سے دل بہلا رہے ہیں. ہم تو جاتے ہیں گھر میں, بچے ایسی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج میں نے روزہ رکھا ہے, چڑیا والا روزہ. میں نے کہا یہ چڑیا والا روزہ کیا ہے؟ چھوٹی بچی تھی میری, مجھے کہنے کہ چڑیا کا روزہ ہے. یہ کون سا؟ کہہ رہی 6 بجے سے لے کے 9 بجے تک کا ہے, پھر 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک کا ہے. وہ 3 گھنٹے کے روزے چل رہے ہیں بچوں کے, انجوائے کر رہے ہیں رمضان کو. انگریزوں کے ہاں بندر ملیں گے آپ کو, کتے ملیں گے, ان سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں. انسان جب مارکیٹ سے شارٹ ہوگا تو گھروں میں کتے بندر آئیں گے. ٹھیک ہے, بندر بھی بڑا اچھا لگتا ہے پالنے میں, کتے بھی اچھے ہوتے ہیں, بلیاں بھی. انسانوں سے زیادہ, اپنی بچوں سے زیادہ میرے بھائی کوئی بھی اٹریکٹیو بولو نہیں. مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بندر پالے ہوتے ہیں, کتنے کیوٹ کیوٹ سے بندر, کتنی پیاری پیاری بلیاں. او بھائی اپنی اولاد سے کمپیئر کرو. یہ کام ان لوگوں کے ہیں جن کے ہاں اولادیں نہیں ہیں. اپنی اولاد کو پال, وہ بڑھاپے میں تمہارا سہارے, بندر کیا کرے گا؟ یہ تو زرداری کی تقریروں پہ ہنسے گا اور تھوڑی کوئی کام ہے. زرداری جب تقریر کریں گے نا کہ میں غربت کا خاتمہ چاہتا ہوں, مجھے غریب کو دیکھ کے ترس آتا ہے, تو بندر ہنسنے کے کام آئے گا, میم بنانے کے کام آئے گا, اس کے علاوہ تھوڑی کچھ ہوگا اس کا. تو خیر, تو یعقوب علیہ السلام کا بہت بڑا خاندان ہو گیا تھا, کیونکہ آپ نے بھی کثرت سے نکاح کیا. یعقوب علیہ السلام نے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین پیدا ہوئے, دوسری زوجہ سے دوسرے, اور اس کے بعد بھی آپ نے نکاح کیے. تو یہ پورے بیٹے بیٹیاں, بہویں, داماد, پورے خاندان کو لے کر آپ کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر میں. لیکن بہرحال مصر میں آپ اقلیت میں تھے, کیونکہ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑی ریاست قائم تھی جو غیر مسلم تھی. یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے دین کی تبلیغ کی, وہاں بالآخر دین کافی حد تک پھیلتا چلا گیا, لیکن تھے بہرحال مینورٹی میں. بالآخر یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ وقت اچھے لوگ آئے, آتے آتے پھر دوبارہ برے بادشاہ مسلط ہونا شروع. قوم پرستی. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا, سمجھ لیں, یہ لقب تھا مصر کے بادشاہ کا. کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون. تو ان کو نا یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسا گندا نعرہ ہے جس نے انسانوں کو برباد کیا ہے. یہ ہمارے کنٹری کا نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے, یہ ہماری قوم کا نہیں ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ مہاجر ہے, یہ سرائکی. یہ ایک بدبو. حدیث میں پتہ ہے ان نعروں کو کیا کہا گیا؟ یہ منتنا. منتنا کہتے ہیں جو مردہ گدھا نہیں پڑا ہوا ہوتا, یہ مردہ بکری کا بچہ, کیسی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم پرستی کے ان نعروں کو کیا کہا ہے؟ بدبودار. آپ سعودی عرب میں جائیں, وہ آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, غیر ملکی ہے. وہ کوئی ہمارے ملک میں آئے, ہم اس کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, کوئی اور ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. یہ تو لکیریں تو ہم نے بنائی ہیں بھائی. کلکم من آدم, حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو؟ آدم کی. تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے یہ غیر قوم کے لوگ ہیں, یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں, ہمارے کنٹری میں آئے ہوئے ہیں, ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. یوسف علیہ السلام تو حکومت میں تھے نا بھائی, قابلیت کی بیس پہ حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی تھی. آپ نے تو مصر کی حکومت کو قحط سے, ہلاک ہونے سے بچایا, اور مصر کی گورنمنٹ کی معاشی ترقی کا ذریعہ بنے. اس بیس پہ تو آپ کو اس قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بالآخر قوم پرستی نے کیا کیا کہ بادشاہ مسلط ہوتے چلے گئے اور بنی اسرائیل کو غلام بناتے چلے گئے کہ یہ دوسرے قوم کے لوگ ہیں, ان سے بدترین سلوک کرو. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں. جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اس کے رائٹس ہی نہیں ہیں, ان کو لوگ غلام بنا دیتے ہیں, ظلم شروع کر دیتے ہیں ان کے اوپر. تو نتیجہ کیا نکلا کہ بالآخر مصر میں فرعون مسلط ہوتے 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 یہ جو فرعون ہے نا جس کا قرآن میں ذکر ہے, یہ مسلط ہوا تو اس نے تو ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. اس کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ قوم توحید پرست ہے, ایک نظریہ ہے, اور ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں, پیغمبروں کو ماننے والے لوگ ہیں. یاد رکھو جو نظریاتی قوم ہوتی ہے لوگوں کو خطرہ ہمیشہ اس سے ہوتا ہے.
آج ملحد لوگ ہندو مذہب کا آپ کو مذاق کبھی بھی اڑاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ہندو ملحدوں کو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا نا, ایک ہمارے ملک میں ایک لبرل خاتون مری تھی, اس کا جنازہ پڑھایا عورت نے, دیکھا ہوگا نا, عورت نے. تو اوریہ مقبول جان صاحب کا ایک بڑا اچھا انٹرویو آیا کہ عورت جنازہ پڑھا رہی ہے, یہ اسلام کا مذاق ہے, اسلام میں عورت جنازہ کی امامت نہیں کر. انہوں نے کہا یہ مذاق نہ کبھی کسی عیسائی مذہب کے ساتھ کوئی کرتا ہے نہ ہندو مذہب کے ساتھ, ہر ایک کی رسومات کا احترام کیا جاتا ہے. یہ صرف اسلام کا مذاق کیوں اڑوایا جا رہا ہے؟ بھائی ہر مذہب میں ہوتی ہے نا کچھ تعلیمات. مجھے ان کا بیان بڑا اچھا لگا تھا کہ نشانہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ اسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں, آپ نے یہ کیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے. ایک صاحب نے میرے بیان پہ اعتراض کیا, میں نے جلد نکاح کی ترغیب دی نا, ایک صاحب نے کہا کہ ان سے بولو, ان مولویوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچی کا نکاح 50 سال کے آدمی سے کیا کریں, پھر پیغمبر کی سنت زندہ ہوگی. اعتراض سمجھ میں آیا؟ کہ جو کہتے ہیں نا جلد نکاحوں کی ترغیب, اس نے معاذ اللہ نقل کفر طنز کیا کہ تمہارے پیغمبر نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا 6 سال میں, رخصتی ہوئی 9 سال میں, تو ان لوگوں سے بولو اپنی 9 سال کی بچیوں کا نکاح نا 50 سال کے آدمیوں سے کیا کرو, پھر ہم مانیں گے تم پیغمبر کی سنت پر عمل کر رہے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 50 سال کے, ہم نبی کے دور میں ہوتے نا, اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, کوئی سچا نبی ہو وہ 50 سال کا کیا 100 سال کا بھی ہوگا, تو 9 سال کی بچی کا ہم فخر سے اس سے نکاح کریں گے, ہمیں اگر یقین ہوگا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی 50 سال کا ہے تو اٹھا کے دے دو, بھائی ان کی قابلیت تو دیکھو, وہ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر. تو یقیناً اس سنت کو زندہ کریں گے, لیکن اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک عیسائی عورت نے اعتراض کیا تھا, مجھ سے سوال پوچھا کہ اتنی کم عمر لڑکی سے نکاح کیا. میں نے کہا آپ بتاؤ, اگر عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتی ہو آج موجود ہوتے اور آپ کی عمر کم ہوتی, آپ ان سے نکاح کرتی؟ اس نے کہا فوراً کرتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کو ان کے پیغمبر ہونے کا یقین ہے, ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین, حضرت عائشہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کا یقین, اور کیسی کامیاب زندگی گزری ہے, کس قدر ساری زندگی حضرت عائشہ نے فخر کیا ہے. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ 9 سال یا 10 سال کی بچی کا کسی بھی 50 سال کے آدمی سے آپ نکاح کر دیں. اگر اس کے اندر کوئی ایسی قابلیت ہے تو لوگ کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں. مال دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا نہیں ہے 70 سال کے بڈھے کروڑ پتی ہوتے ہیں, پیسوں کی بیس پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کم عمر لڑکیاں اس نکاح پہ خوش ہوتی ہیں, کہتی ہیں ہمیں کوئی بات نہیں, بڈھا ہے کوئی مسئلہ نہیں, پیسہ ملے گا. تو جب پیسے کی بیس پر وہ کمپرومائز کرتی ہیں تو نبوت کی بیس پر, نبوت تو اس کائنات کا سب سے بڑا عہدہ ہے, اور امی عائشہ کو اس نکاح سے جتنے فائدے ہوئے اتنے کسی خاتون کو کسی سے نکاح سے ایسے فائدے نہیں ہوئے. آج حضرت عائشہ کا نام جو دنیا جانتی ہے اور ادب و احترام سے لیتی ہے, وہ اس لیے کہ آپ کا نکاح کس سے ہوا؟ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آدھا علم آپ کے ذریعے امت تک پہنچائے. تو یہ جتنے اعتراض پیغمبر کی شخصیت پہ کریں گے, کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی شخصیت پہ نہیں, حالانکہ ان پر کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں, کروڑوں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جن تلوں میں تیل ہوتا ہے نا, انہی سے تیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے. باقی کو کوئی ویسے ہی نہیں مانتا, باقیوں کو لوگ ویسے ہی لفٹ نہیں کراتے. اس لیے سارے اور پھر مسلمان علماء پہ اعتراضات, مولویوں کے پیچھے پڑے رہیں گے. ایک ملحد نے بقرعید پہ ایک دکھایا, ایک مولوی کا پیٹ اتنا بڑا نا, ایسے دکھایا, فرضی تصویر بنائی تھی اور کہا تھا یہ بکروں کا قبرستان ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو بکرے کٹیں گے نا اس کا کیا ہے؟ یہ قبرستان. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی مولوی اتنے بکرے کھاتا ہو. ان بقرعید کے دنوں میں جتنا غریب آدمی گوشت کھاتا ہے نا وافر مقدار میں, اتنا امیروں کو نہیں ملتا. امیر تو پورے سال کھاتے ہیں. بقرعید کے دنوں میں اگر وہ بناتا نا کسی غریب آدمی کا پیٹ اور کہتا ہے یہ مسلمانوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا پیٹ بکروں کا قبرستان ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں صحیح بات کر رہا ہے کہ ان دنوں میں جتنا گوشت غریب کو کھانے کو ملتا ہے اتنا پورے سال کھانے کو نہیں ملتا. لیکن کہاں لے کر آ رہا ہے؟ مذہبی رہنماؤں کو
تو ان کی دشمنی اسلام سے، ان کو پتہ ہے دنیا میں پنپنے والا کون ہے، اسلام ہے.